الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدنی علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ امید ہے کہ عزیز سامعات طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی، اور آپ لوگ کا جو ہے حفظ اور دیگر چیزوں کی جو ترتیب ہے وہ بھی الحمدللہ احسن طریقے سے چل رہی ہوگی. اچھا، اس کے ساتھ ہی ہمارا 8ویں ہفتے کی آج دوسری کلاس ہے، اور اس شیڈول کے مطابق آج انشاءاللہ ہم سورۃ العصر جو کہ فقط 3 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ہی سورۃ الہمزہ جو کہ تقریباً 9 آیات پر مشتمل ہے، اس کو انشاءاللہ پہلے کچھ تجویدی نکات جو کہ لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے قواعد ہم نے سابقہ کلاس کے اندر پڑھے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو کب باریک اور کب جو ہے موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ تفخیم اور ترقیم کر کے. اس کے ساتھ ہی ہم نے سابقہ کلاس کے اندر سورۃ التکاثر کو حفظ کیا، اور سورۃ التکاثر کی تفسیری اہم نکات کو دیگر تفاسیر کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں ہم نے سمجھا، اور اس کے ساتھ ہی پھر اس صورتوں کے اور سابقہ صورتوں کے حفظ پر ہم نے جو ہے اپنا وقت گزارا. آج کی کلاس جو ہے ہماری 2 صورتوں پر مشتمل ہے، اور ہمارے جو قاعدے پہلے سے ہی جو ہم نے پڑھے ہیں لفظ اللہ اور اللہم کے قواعد، آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے عرب قرہ حضرات میں سے کسی کی ویڈیو شیئر کی جائے گی، تاکہ آپ نے اب تک جو جتنا پڑھا اس کو تھوڑی جو بہت پریکٹس کی ہے، اجتماعات کے ذریعے بھی آپ جو ہے اس کو بہتر کریں. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ان دونوں صورتوں کی تفسیری اہم نکات کو دیکھیں گے، اور اس کے لفظی محاورے ترجمے کی جو ہماری ترتیب ہے اس کو یاد کریں گے. اس کے ساتھ ان دونوں صورتوں کی حفظ کے ساتھ، جو کہ اصل ہمارا فوکس یہی ہے شروع دن سے، کہ ہم نے اصول مخارج اور جتنے قواعد ہم جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے اس کو ساتھ ساتھ اپلائی کرتے جائیں گے. تو اسی کے ساتھ آج ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم وہی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ لفظ اللہ اور اللہم کے قواعد کو ہم جو ہے پہلے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. اس سے قبل آج جو ہم نے صورت پڑھنی ہے یعنی کہ سورۃ العصر، اور اس کا جو ہے پورا PDF آپ لوگ کو بھیج دیا گیا تھا، اور اس میں جو اس کے جامع تعارف وغیرہ تھا وہ یہاں پر موجود ہے. اس کے ساتھ ہی ایک دفعہ ہم اس بات کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ لفظ اللہ اور اللہم کے قواعد میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کہ لفظ اللہ کے لام سے قبل اگر ضمہ یعنی کہ زبر اور پیش آ جاتا ہے تو لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو پر یعنی کہ تفخیم کر کے پڑھا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے کسرہ آ جاتی ہے تو ہم اس لام کو کیا کرتے ہیں، اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں. اور باقی جتنا بھی کہیں بھی ہمیں لام نظر آتا ہے جیسے والذین، الذین، من الذین وغیرہ ذالک، تو وہاں پر ہم لام کو ویسے ہی یعنی کہ باریک کر کے پڑھتے ہیں. اب تک ہماری یہ بات ہو گئی تھی. اس کے ساتھ ہی یہاں پر احکام تلاوہ یعنی شیخ دکتور ایمن سدیس صاحب کا ایک کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اگرچہ یہ بات ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ عربی میں ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو امثال پڑھائی یا بتائی جاتی ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ استفادہ ہوگا. تو آپ کے ساتھ یہاں پر وہ ایک ویڈیو میں انشاءاللہ بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ اس میں سنیں. اور بات ساری قواعد کی وہی ہے جو لفظ اللہ سے پہلے تفخیم، ترقیم، زیر زبر کی بات آ جائے تو وہاں پر لفظ اللہ کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. حرف اللام من لفظ الجلالة الله تعظيما لهذا اللفظ فهو اسم خالق الأكوان جل جلاله. یہ آپ اس کو سنیں، اور یہاں سننے کے بعد اس میں اب یہ جو مثالیں آئیں گی اس پہ آپ اپنا زیادہ فوکس رکھیں، اس پوری ویڈیو کو سنیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے لفظ اللہ اور اللہم کی جو ابھی انشاءاللہ صورت میں مزید پریکٹس کریں گے، جب آپ لوگ اس کو یاد کریں گے حفظ، اور آپ کے اس وقت کوئی سوال ہو لفظ اللہ اور اللہم کے لفظ جلالہ کے اعتبار سے اور باقی لام کے اعتبار سے، تو پھر آپ وہاں پر یہ سوال کیجیے گا. بعدها ننظر وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. طبعا عن فتح أو ضم أصلها عن فتح أو ضم، عن فتح أو ضم، نقلت فتحة
أو إلى التنوين قبلها. طبعا التنوين هو عبارة عن نون ساكنة، فصار التنوين مفتوحا وسقطت الهمزة، كأننا نقرأ على رواية ورش عن فتح أو ضم، من أجل ضرورة الشعر، وأصل الكلام عن فتح أو ضم، لكن لو فعلنا هذا في الشعر لانكسر الميزان الشعري ولا يصح. كعبد الله يعني، لكن في الوصل نقول كعبد الله هكذا. اللوحة التي بعدها نرى حكم اللام. تفخم العرب اللام بإجماع من اسم الجلالة الله. اب یہاں پر یہ جو آپ امثال دیکھ رہے ہیں، اس میں دیکھیے گا کہ لفظ اللہ سے پہلے جو زبر آ رہا ہے، یا لفظ اللہم سے قبل جو زبر یا پیش آ رہا ہے، وہاں پر لفظ اللہ، لفظ جلالہ کو کس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے؟ ذلك إن سبق بفتحة أو بضمة، نحو هو الله سيؤتينا الله. لاحظوا سيؤتينا الله حال بين الفتحة ولفظ الجلالة ألف سيؤتينا، لكن هذه الألف سقطت وصلا للتخلص من التقاء الساكنين، فكأنها غير موجودة. كذلك وإذ قالوا اللهم، نفس الحكم. واذكروا الله، واذكروا الله أيضا سبق لفظ الجلالة هنا بضمة، والضمة هي ضمة الراء، أما الواو التي بعدها واو الجماعة فسقط. یہاں عربی میں یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یہاں ضمہ جو کہا جا رہا ہے وہ پیش کو کہا جاتا ہے، اور فتحہ یعنی کہ عربی میں زبر کو کہا جاتا ہے. سقطت للتخلص من التقاء الساكنين. كل الأمثلة التي ترونها أمامكم أيها الإخوة لام لفظ الجلالة، وبالتالي الألف التي بعدها مفخمة. اللهم، فاللام مفخمة، اللام المشددة يعني، والألف التي بعدها. انتبهوا إلى هذا. بلغني عن بعض المتنطعين أنه يقول أن اللام المشددة في لفظ الجلالة الأولى مرققة والثانية مفخمة، يعني يريدون أن نقول هو الله. والله لا أدري من أين يأتي هؤلاء الإخوة هداهم الله يعني بهذا الكلام. يا إخواننا هذا كلام. یہ وہ والی مثالیں ہیں، تین آخر میں بسم اللہ، افی اللہ شک، قل اللہم، کہ لفظ اللہ، لفظ جلالہ، لفظ اللہم سے قبل اگر زیر کسرہ آ جائے، کسرہ یعنی کہ زیر. كلام الله إياكم أن تجتهدوا فيه. القرآن وكلام العرب ليس مبنيا على الذوق، يعني مو على كيف إنسان الآن عام 1431 يجلس ويقول اللام الأولى كذا والثانية كذا. يا أخي هذا كلام الله نقل بالتواتر، نقله أئمتنا جيل عن جيل، قواعده مذكورة في كتب الأئمة منذ 1200 سنة، منذ أكثر من 1200 سنة، منذ عصر التدوين، من عصر الخلافة. هذه الأمثلة التي بين يدينا للام المفخمة. نرى الآن على اللوحة أما إن سبق اسم الجلالة بكسرة فتبقى اللام على أصلها من الترقيق، نحو بسم الله. لاحظوا بأن لفظ الجلالة سبق بكسرة الميم فرقق. أفي الله شك، هنا أيضا لفظ الجلالة سبق بكسرة الفاء من أفي، أما الياء فسقطت وصلا للتخلص من التقاء الساكنين فوجودها كعدمها. نقول إذن أفي الله شك، قل اللهم مالك الملك. المثال الأخير قل اللهم، فكلمة اللهم سبقت بكسرة وهي كسرة قل التي جاءت للتخلص من التقاء الساكنين. لاحظوا اللوحة التي تلي شكل اللسان عند نطق. یہاں پر یہ انہوں نے میپ دیا ہوا ہے، جہاں پر یہ آپ اگر اس پہ فوکس کریں تو لام جو ہے تفخیم اور ترقیق کر کے جب پڑھا جائے گا تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کا جو حلق یا زبان کا حصہ ہے، مسوڑوں کا پورا حصہ ہے، وہ کس طریقے سے اس کی حرکت چینج ہو رہی ہے. اللام المفخمة والمرققة يصاحب اللام المفخمة تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق بخلاف المرققة. لاحظوا بارك الله فيكم شكل اللسان في الصورة التي على اليمين وهي للام مفخمة، وفي الصورة التي على اليسار وهي للام مرققة. لاحظوا بأن رأس اللسان ومقدمة اللسان أي طرف اللسان نفس المكان نفسه، لكن الاختلاف في شكل اللسان من الخلف، من الوراء ومن الوسط.
أيضا لسان المزمار الذي ترونه في الصورة التي على اليمين قد اقترب من الجدار الخلفي للحلق، وحصل في الحلق تضيق بخلاف الصورة التي على يسار اللوحة، فإن لسان المزمار فيها لم يعد إلى الخلف ولم يحدث في الحلق تضيق. لا بخلاف لما نقول جربوا هكذا، جربوا الله تجدون بأن اللسان فعلا يصير شكله كما ترون على الصورة التي على اليمين، أقصاه مرتفع يعني وفي وسطه تقعر، وأيضا لسان المزمار قد رجع إلى الوراء فأحدث تضيقا في الحلق. إذن यहाँ पे भी आपने कुछ अमसाल को शेख की वीडियो में आपने सुना होगा और इन अमसाल से आपको इंशाअल्लाह इस्तिफादा भी हुआ होगा कि किस तरीके से लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम में तफ़ख़ीम और तरक़ीम को पढ़ा जाता है। अच्छा, इसकी दीगर वीडियोस भी आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगी, लेकिन आपका फोकस इसमें ये होना चाहिए कि पहले आप लफ्ज़ अल्लाह को बारीक और अभी मैं उर्दू में जैसे बोलूँ बारीक और पुर कब पढ़ना है, मोटा कब पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये करने के बाद आप फिर उसको दीगर वीडियो सुने और फिर साथ साथ उस वीडियो के साथ साथ अपना देखिए कि लफ्ज़ अल्लाह को मैं कैसे पढ़ रही हूँ। अक्सर तालिबात जब लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा की पहली क्लास में कवाइद पढ़े तो उसके बाद जो है दीगर लाम को भी उसमें फ़र्क नहीं कर रहे थे, दीगर कहीं भी कोई लाम होगा ना उसको हम बारीक वैसे ही पढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ ही आपके साथ ये स्क्रीन शेयर की जाती है। यहाँ तक अगर लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के कवाइद के एतबार से, कवाइद के हवाले से आपको कोई सवाल है तो आप ज़रूर करें। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकती हैं कि मिसाल है नारुल्लाही, नारुल्लाही। अब लफ्ज़ अल्लाह लफ्ज़ जलाला से कबल पेश आ रहा है, यानी कि यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह को फिर हम क्या पढ़ेंगे, तफ़ख़ीम करके पढ़ेंगे। नारुल्लाही, नारुल्लाही कभी भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बाकी जो आपको कहीं भी लाम नज़र आ रहा है जैसे अल्लती, अल्लती नहीं पढ़ेंगे, अल्लती लाम लाम ही रहेगा। अलल अफ़इदा, अलल अलल इस तरह नहीं पढ़ेंगे, अलल अफ़इदा, अलल अफ़इदा। अलई लाम लाम ही रहेगा। लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम पर इस तरीके से कवायद को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक मिसाल दे दी है, अगरचे अभी हमारी सूरत ये अभी शुरू होगी। ठीक है, इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही आज हम अपनी सूरतुल असर शुरू करते हैं और अभी जो आपने कवायद पढ़े उस पर हमारा फोकस इंशाअल्लाह होगा। उसूल और मखारिज को हम देखते हुए साथ साथ इसमें पढ़ेंगे। और अब तक जितने भी कवायद आपने पढ़े हैं, चाहे वो लाम साकिन के हों, नून साकिन तनवीन के कवायद हों या दीगर कवायद हों, उनको आपने जहन में रखते हुए आपने सूरतों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पहले हम इसका वही हमारी तरतीब है कि लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा करेंगे, फिर इसकी मुख्तसर तफसीर होगी और उसके बाद फिर आपको पूरा पूरा वक्त दिया जाएगा कि आप इसको हिफ्ज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र, कसम है ज़माने की। वल अस्र, कसम है ज़माने की। यहाँ पर वाव कसमिया है, कसम है ज़माने की, ज़माने की कसम। इन्नल, बेशक, इंसाना, हर इंसान, लफी, खुस्र, यकीनन खसारे में है। लफी खुस्र, यकीनन खसारे में है। इन्ना, बेशक, अल इंसाना, इन्नल इंसाना के बेशक हर इंसान, लफी, लॉ लॉ नहीं पढ़ना, ला, लफी खुस्र, यकीनन खसारे में है। बेशक हर इंसान यकीनन खसारे में है। बेशक हर इंसान यकीनन खसारे में है। इल्लल्लज़ीना, इल्ला, सिवाय। देखिए यहाँ भी लाम को लाम पढ़ है, कोई इस पे तब्दीली नहीं आ रही है, क्योंकि जो कायदा अप्लाई होगा वो लफ्ज़ अल्लाह अल्लाहुम्मा के लाम पर होता है। इल्लल्लज़ीना, अल्लज़ीना इन लोगों के जो, आमनु ईमान लाए, वअमिलुस्सॉलिहाति, वअमिलु और जिन्होंने अमल किए, अस्सॉलिहाति नेक, वतवासौ और इन्होंने एक दूसरे को वसीयत की, वतवासौ
وتواصوا، واو پر فوکس رکھیے، دانتوں سے ادا نہ ہو، ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں۔ وتواصوا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق، حق، حق کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ صورت مختصر ہے، ترجمہ بھی آسان ہے۔ انشاءاللہ ہم سورۃ الہمزہ بھی آج کریں گے، تاکہ آپ کی جو فرائیڈے والی کلاس ہوتی ہے وہ شارٹ کلاس ہوتی ہے، اور شارٹ کلاس میں مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا اطمینان کے ساتھ جو ہے تمام چیزوں کو ریوائز کریں، جو صورتیں کچھ ہماری آیات کچھ آپ میں سے اگر کسی کو یاد نہیں ہے یا کہیں مخارج میں مسئلہ ہے تو اس پر آپ کا زیادہ فوکس ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ ایک ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے، یہ آپ لوگ کو PDF شیئر کیا گیا ہے نا، تو یہاں پر آپ اس کو ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں، اور جب انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر بعد ریکارڈنگ روک دی جائے گی تو پھر آپ اس کا ترجمہ خود اپنی نوٹ بک میں جو ہے نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ وَيْلٌ، وَيْلٌ، بڑی ہلاکت ہے، لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، ہر بہت تانا دینے والے کے لیے، لِكُلِّ ہر، ہُمَزَةٍ بہت تانے دینے والے کے لیے، لُمَزَہ بہت عیب لگانے والے کے لیے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ وَيْلٌ، بڑی ہلاکت ہے، لِكُلِّ ہر ایک کے، لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، لِكُلِّ ہُمَزَةٍ بہت، ہر بہت تانا دینے والے کے لیے، لُمَزَہ بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ الذی، وہ جس نے، جمع، جمع کیا، دیکھیں یہاں پر فوکس کرے، جمع حمزہ کے ساتھ نہیں، عین کے ساتھ پڑھنا ہے، جمع، جمع کیا، مالا، مال، وعددہ، اور اس نے گن گن کر رکھا اسے، الذی، وہ جس نے، جمع، جمع کیا، مالا، مال، وعددہ، اور اس نے گن گن کر رکھا۔ یحسب، وہ سمجھتا ہے، یحسب، وہ سمجھتا ہے، وہ گمان کرتا ہے، ان، یقیناً، مالہ، مال اس کا، اخلدہ، ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، اخلدہ، ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا۔ وہ سمجھتا ہے یقیناً اس کا مال، اس کا مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا۔ وہ سمجھتا ہے یقیناً اس کا مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ، اب آپ یہاں پہ فوکس کریں گے، چھوٹا سا میم بداوا آ رہا ہے، سابقہ قواعد میں سے، نون ساکن تنوین کی قواعد میں سے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ وہ ضرور پھینک دیا جائے گا، فی الحطمہ، توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والے میں، توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی میں۔ کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ، وہ ضرور پھینک دیا جائے گا، فی الحطمہ، توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی میں۔ ہرگز نہیں، وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا، ہرگز نہیں، وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ وما، اور کس چیز نے، ادراک، خبر دی تمہیں، ما، کیا ہے، یہ آگے لفظ سے مل رہا ہے، مل حطمہ، وہ توڑ پھوڑ کر رکھنے والی، وما، اور کس چیز نے، ادراک، خبر دی تمہیں، ما، کیا ہے، مل حطمہ، وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی۔
اور کس چیز نے تمہیں خبر دی کہ وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ، نار آگ ہے، لفظ اللہ سے مل رہا ہے، نار اللہ اللہ کی، الموقدہ بھڑکائی ہوئی، الموقدہ بھڑکائی ہوئی، نار اللہ الموقدہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی وہ جو تطلع جھانکتی ہے۔ اچھا یہاں دیکھیں تا اور تھا قریب المخرج ہیں، ایک جیسے ہیں، اگر آپ ایک کا مخرج صحیح ادا نہیں کریں گے تو ایک کا مخرج دوسرے کی طرح لگے گا۔ تطلع، تا ہے، تھا ہے، تطلع وہ جو جھانکتی ہے، علی الافئدہ دلوں تک، علی الافئدہ دلوں تک، انہا اس کا پیسہ آپ کا ایک کا با محاورہ ترجمہ، وہ جو دلوں تک جھانکتی ہے، وہ جو دلوں تک جھانکتی ہے، انہا یقیناً وہ، علیہم اوپر ان کے، مؤصدہ بند کر دی جائے گی، مؤصدہ بند کر دی جائے گی، فی عمد، فی عمد ستونوں میں، ممددہ اونچے اونچے، اونچے اونچے، فی عمد ستونوں میں، ممددہ اونچے اونچے۔ سابقہ ایک کا با محاورہ ترجمہ، یقیناً وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یقیناً وہ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ اونچے اونچے ستونوں میں، اونچے اونچے ستونوں میں۔ یہاں تک اس آیت کا جو لفظی اور با محاورہ ترجمہ ہے وہ یہاں تک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اب آپ لوگ اس میں از خود کوشش کریں، اس کا ترجمہ کریں، اور جو لفظ سمجھ میں نہیں آتا وہ آپ ان سے سوال کریں، یہاں پر انشاءاللہ بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر انشاءاللہ اس صورت کی مختصر سی تفسیر ہوگی، اور پھر تلاوت آپ کے ساتھ لگائی جائے گی تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ اب یہ ریکارڈنگ روکی جاتی ہے تاکہ آپ اس کا از خود ترجمہ کریں۔ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اچھا اسی کے ساتھ ہی اب ہم اس صورت کے جو کچھ اہم نکات ہیں، اچھا یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج ایک صورت کی تفسیر ہو اور اگلی کلاس میں ایک صورت کی ہم تفسیر کر لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اس طریقے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا سورۃ العصر کے بارے میں آپ لوگ کو جو پی ڈی ایف بھیجا گیا ہے اس میں اس کا مختصر جامع تعارف موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یقیناً کلاس سے قبل اس کو پڑھا ہوگا۔ زمان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سورۃ العصر قیام مکہ سے کے پہلے دور، یعنی کہ تقریباً تین نبوی میں نازل ہوئی تھی، جب اسلام کی خفیہ طور پر دعوت دی جا رہی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے مختصر اور محکم جامع صورتیں نازل کی جا رہی تھی، اس وقت کا دور ہے۔ سورۃ العصر کے فضائل کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، لیکن اس میں تفسیر روح المعانی اور دیگر میں جو امام شافعی نے اس صورت کی جامعیت کے متعلق بتایا وہ بہت ہی زبردست بات ہے، کہ لو لم ينزل غیر هذه السورة لکفیت الناس، یعنی کہ اگر اللہ اس صورت کے علاوہ کچھ نازل نہ کرتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی صورت کافی تھی۔ اب اس صورت کے اگر پورے کانسیپٹ کو دیکھیں، مرکزی مضمون کو دیکھیں، تو اس میں بات کیا سمجھ میں آتی ہے، ابھی آپ نے ترجمہ کیا کہ جلد از جلد اسلام کے راستے پر گامزد ہو جاؤ۔ اگر پہلی دو آیات میں دیکھیں تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ جلد از جلد اسلام لے آؤ ورنہ خسارے میں مبتلا ہو گئے۔
جبکہ آخری آیت کے اندر جو اگر ہم اس کے دوسرے پیراگراف کے حساب سے دیکھیں تو ایمان، عمل صالحہ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کا یہ اسلوب بہت ہی خوبصورت ہے کہ صرف یہ نہیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس چیز سے بچنا ہے، بلکہ اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک استاد کہہ لیں، ایک اچھے داعیہ کا انداز کہہ لیں کہ وہ صرف لوگوں کو یہ نہیں کہ برائی سے روکنا، لیکن اس برائی سے رکنا کیسے ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز کے فوائد کیا ہے، نماز کے فضائل کیا ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سورت کے جو اہم نکات کو اگر ہم دیکھیں تو سورۃ العصر کی خاصیت کے بارے میں جیسے کہ فرمایا کہ بہت ساری روایات ہیں، لیکن امام شافعی کا یہ جو قول ہے یہ تفسیر ابن کثیر اور دیگر روایات میں بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ سورۃ العصر قرآن کریم کی بہت ہی مختصر صورت ہے، لیکن اس میں ایسی جامعیت ہے کہ اگر اس صورت میں غور و تدبر کر لیں تو یہ دین دنیا کی درستگی کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ نوع انسان یعنی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اب خسارے سے مستثنی صرف وہ لوگ ہیں جو 4 چیزوں کے پابند ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایمان، عمل صالح، دوسروں کو حقی نصیحت، وہ وصیحت اور صبر کی نصیحت۔ دین اور دنیا کی خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ جو ہے بتایا جا رہا ہے، جو کہ 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ اب اس میں دیکھا جائے تو پہلے 2 اجزاء یعنی کہ ایمان اور عمل صالح یہ تو انسان کی اپنی ذات کی اصلاح سے متعلق ہیں، جبکہ 2 اجزاء نصیحت اور وصیت صبر کے ساتھ کرنا، یہ 2 اجزاء مسلمانوں کی ہدایت اور اصلاح سے متعلق ہیں۔ تو یہاں پر پہلی بات اگر یہ غور طلب ہے کہ اس مضمون میں زمانے کو کیا مناسبت ہے جس کی قسم کھائی گئی، کیونکہ قسم اور جواب قسم میں ہوتا ہے نا، قسم کھائی جاتی ہے پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے تو اس میں مناسبت ہوتی ہے۔ تو عام حضرات مفسرین نے فرمایا کہ انسان کی تمام حالات، اس کا نشو و نما، اس کی حرکات، سکنات، اعمال، اخلاق سب زمانے ہی کے اندر ہوتے ہیں۔ جن اعمال کی ہدایت اس صورت میں دی گئی ہے وہ بھی اسی زمانے کے لیل و نہار میں ہوں گے، اسی کی مناسبت سے ہوں گے، تو اس وجہ سے قسم کھائی گئی ہے۔ پھر زمانے کی جو ہے انسان خسارے میں داخل ہیں، تو یہاں پر یہ بات یہ ہے کہ یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا ایک ایک سانس جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، ایک ایک سانس ابھی جو ہم وقت گزار رہے ہیں یہ اب ہماری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو اس کے اوقات ہیں، ایسا سرمایہ ہے تو اس کو جو عقل شعور والا انسان ہوگا تو ظاہری سی بات ہے وہ اس بات پہ کوشش کرے گا کہ یہ سرمایہ، یہ جو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ پاک نے اس کو بخشا ہے وہ کسی فائدے مند جو ہے چیز پر لگائے۔ تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اور یہ حدیث بھی ہمیں اس بارے میں ایک مرفوع حدیث ملتی ہے کہ یعنی کہ ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے، پھر کوئی تو اپنے لیے اس سرمایہ کو خسارے کے لیے آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی ہلاکت میں ڈال لیتا ہے۔ تو یہاں پر خود قرآن کریم نے بھی ایمان اور عمل صالح کو انسان کی تجارت کے الفاظ سے تعمیر فرمایا ہے۔ اور جب زمانہ عمر انسان کا سرمایہ ہو، یعنی کہ اس کا جتنا بھی زمانہ وہ ہے انسان کا ایک سرمایہ ہے تو انسان اس کا تاجر ہے، تو عام حالات میں اس تاجر کا خسارہ میں ہونا اس کے لیے واضح ہے کہ اگر وہ اس میں دن رات کو اپنے بیکار رکھے گا تو اگلے وقت میں کیا اس کے لیے بچے گا۔ تو اس کو سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کے وقت کو گزارنا چاہیے کہ کہاں پر جو ہے غفلت ہو رہی ہے اور کہاں پر اس نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ زمانے کی قسم کی ایک مناسبت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی حیثیت اس معاملے میں اس طریقے سے ہے کہ اگر ہم قوموں کے عروج اور کے واقعات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف اگر انسان یہ 4 کام جن میں انسان کی فلاح اور کامیابی پر منحصر ہے، جس نے اگر ان کو چھوڑ دیا تو دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ کتنا بڑے خسارے کے اندر ہے۔ پھر آگے اس صورت کے اندر دیکھا جائے تو انہی الفاظ کی تشریح اور الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو صورت کا مفہوم بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے ایمان نا بہت بڑی نعمت ہے، سابقہ صورت میں ہم نے بات تفاسیر میں ہم نے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اگر آپ جتنے اچھے اعمال کر لیں لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، لیکن ایمان ہے اگرچہ عمل کم ہے تو بھی اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جو ہے اس کے ساتھ ایمان کی بدولت وہ معاملہ فرمائے جو نیک صالحین کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر
ایک بات، یہ دو جز ہیں کہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر. تو لفظ تواصی وصیت سے مشتق ہے، کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنے اور نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے کا نام وصیت ہے. دیکھا ہے نا کہ اسی وجہ سے جب مرنے والا اپنے بات کے لیے کچھ ہدایت دیتا ہے تو اس کو بھی وصیت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑے ہی ایک تاکیدی انداز ہوتا ہے. تو یہ دو جز اس وصیت کے دو باب ہیں، ایک حقی وصیت، دوسری صبر کی وصیت. اب ان دونوں لفظوں کے معنی میں بہت سارے معنی آ جاتے ہیں. ایک اس سے حق سے مراد عقائد کا صحیح ہونا، اعمال صالحہ کا مجموعہ ہونا، اور صبر کے معنی تمام گناہوں اور برے کاموں سے بچنا ہے. تو پہلے لفظ میں یہاں اگر ہم دیکھیں تو امر بالمعروف ہوگا، یعنی کہ نیک کاموں کا حکم کرنا، اور دوسرے کا حاصل نہیں عادل منکر، یعنی کہ برے کاموں سے روکنا. تو ان کا مجموعہ کا حاصل پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح جس کو خود اختیار کیا ہے اس کی تاکید اور نصیحت دوسروں کو کرنا. یعنی کہ اللہ نے اسلام میں کتنی خوبصورتی رکھی ہے کہ صرف اپنا اپنا نہیں سوچنا کہ ہم اچھے بن جائیں، ہم تمام نیک اعمال کر لیں، ہم جو ہے آ، تمام اچھی چیزوں کو خود اپنا لیں اور اپنی ذات تک محدود رکھیں، بلکہ اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے مختلف انداز میں، انداز بدل کر قرآن میں، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس قوم کے اور امت مسلمہ کے لیے کیا اس بات کی اہمیت ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے اس کے اہم نکات کے ساتھ ہی اس صورت کے اندر نجات کے لیے صرف یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے عمل کی اصلاح کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرے مسلمانوں کی بھی فکر ہونی چاہیے. اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑی ہدایت ہے کہ ان کا صرف اپنے عمل کو قرآن و سنت کے تابع کر لینا جتنا اہم اور ضروری ہے، اتنا ہی اہم یہ بات بھی ضروری ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف بلانے کی بھرپور کوشش کریں. صرف اپنے عمل اپنے انجام کے لیے کافی نہ ہو، اپنے اہل و عیال، اپنے احباب، اپنے متعلقین کو بھی اعمال سیئہ سے غفلت برتنے سے روکا جائے. اور ان کے لیے جس طریقے سے خود انسان اپنے لیے فکر مند ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ایسے ہی فکر سے کام لینا ہے. تو تب اس آیت کے مصداق کے اوپر پورا اتریں گے. اس کے ساتھ ہی اس کا جو ایک مضمون ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بھرپور جد و جہد کو صرف کرتے ہوئے لوگوں کے ایمان کی بھی فکر کرے. جس طرح صحابہ اکرام کی بھی تربیت کا اگر ہم ماڈل دیکھیں تو وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف انہیں ایمان کی دعوت نہیں دی، بلکہ وقتاً فوقتاً آپ ان کی تربیت کے لیے ایسی نشستیں ہوتی تھی جن میں ان کی بات کی جاتی تھی. کہیں صحابہ میں آپ نے دیکھا کہ کسی کو غصہ زیادہ آتا تھا، وہ فرماتے کہ وصیت کیجیے، کچھ وصیت کریں. آپ کہتے بھائی غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو. اور یہی سوال جب کوئی دوسرا صحابی کرتا ہے تو اس کو کوئی اور بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ بھائی نیک عمل کر لو. تو یہ پوائنٹ ہمیں بات ملتی ہے کہ جس شخص میں جس بات کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو اس کو اسی بات کی وصیحت اور نصیحت کی جاتی ہے، اور یہ امت کا خاصہ ہے. تو لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے 4 چیزیں انسان کو جو خسارے سے بچا سکتی ہیں، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ہمارا راستہ جو ہے نیک صالحین کا راستہ ہو. یہاں تک سورۃ العصر کے جو اہم نکات تھے وہ پورے ہوتے ہیں. اور یہاں اگر آپ کا تفسیری اعتبار سے، تفسیری حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پھر آپ کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ سورۃ العصر کی تلاوت یہاں پر لگائی جائے گی، تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے، سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ دونوں کی تلاوت لگائی جائے گی، اور یاد آپ نے دونوں کرنی ہے. البتہ سورۃ الہمزہ کی جو تفسیر ہوگی وہ ہم اگلی کلاس کے اندر کریں گے، تاکہ ابھی آپ کا فوکس، آپ کا عمل جو ہے سورۃ العصر پر ہو. اور اس میں یہ بات دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو بات ہم نے شروع کلاس میں کہی تھی کہ قرآن کریم ہم کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے پرپس آف لائف سے ہمیں کس طریقے سے کنیکٹ کرتا ہے. یہ بات بہت اہم ہے، یہ لکھ لینے والی بات ہے، اور بار بار ہمیں اس پہ اپنا تجزیہ، اپنی تصحیح کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو خلافت کی ذمہ داری امت پر ڈالی ہے اور امت نے اس کو قبول کیا، تو اس میں ہماری پیورٹیز کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو اس کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے. جی جزاک اللہ. اگر یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ انشاءاللہ بھی سورۃ العصر اور پھر سورۃ الہمزہ لگائی جائے گی.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن لاسٹ ٹائم آپ کے لیے دوبارہ لگائی جا رہی ہے. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے ساتھ ہی سورۃ الہمزہ کی بھی تلاوت آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کی جا رہی ہے. الفاظ پر فوکس کریں. جتنے قواعد اب تک آپ نے پڑھے ہیں اصول مخارج کے ساتھ آپ اس کو دیکھیں. جو لفظ سمجھ میں نہیں آئے اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور جب انشاءاللہ حفظ کا ٹائم آئے تو وہ اس لفظ کی آپ تصحیح کروا سکتے ہیں. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سیکنڈ لاسٹ ٹائم لگائی جا رہی ہے. اس پہ فوکس رکھیے پلیز. ويل لكل همزة لمزة
الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اس کے ساتھ ہی آپ لوگ کے حفظ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تقریباً 45 منٹ کا ٹائم ہے۔ یہ صورت یاد کریں، اور اگر اس صورت کے بعد بھی آپ کے پاس وقت بچتا ہے تو صافہ صورتوں کو بھی آپ دہرائی کر سکتے ہیں، چونکہ اب یہ کورس ہمارا اختتام پر ہے اور رمضان المبارک بھی کافی قریب ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچائے، تو اس کو آپ یاد کرنا شروع کریں جب تک ریکارڈنگ روک دی جاتی ہے۔ بیچ میں آپ کو کوئی سوال ہو، آپ صورت سنانا چاہیں تو آپ بالکل کر سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک، احسنتی ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت آپ لوگ کی محنتوں کو قبول کرے۔ آپ جس جذبے کے ساتھ اس کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بعض دفعہ حروف نکلنے میں بھی اس میں آپ لوگ کو کچھ مسائل کا سامنے ہے، تو اللہ رب العزت آپ کی محنتوں کو دیکھ رہا ہے، اس کا پڑھنا پڑھانا قبول کرے۔ اور اسی کے ساتھ ہم ابھی کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔